یہ تو پوری کتاب ہے تواڈے کول، لو جی بولا دسو پانی ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ، میں بات کر لیتا ہوں۔ توجہ، آپ کہتے ہیں پاکستان کے اہل حدیث امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سعودیہ میں امام کے پیچھے رفع دین کرتے ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، سعودیہ والا اہل حدیث ہے امام کعبہ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل حدیث کہتے ہیں جمعہ کا ایک خطبہ ہے، آپ کو اللہ مدینہ اور مکہ مکرمہ لے جائے، بیت اللہ شریف مسجد نبوی میں جمعہ کے 2 خطبے۔ اہل حدیث کہتے ہیں جمعہ کی 1 اذان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو حرمین شریفین لے جائے، جمعہ کی 2 اذانیں۔ اہل حدیث نماز جنازہ اونچا پڑھتے ہیں اور ادھر نماز جنازہ آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ اہل حدیث کہتے ہیں 8 رکعت تراویح ہے، کرونا کے معاملات سے پہلے تک اب تک 20 رکعت تراویح کی جماعت تھی۔ یہ رمضان میں 3 وتر، عام دنوں میں 1 وتر کے قائل ہے، وہ پورا سال 3 وتر کے قائل ہیں۔ یہ کہتے ہیں تقلید کرو شرک ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کی تقلید جائز ہے۔ کس نے آپ کو کہا وہ اہل حدیث ہے؟ میں دوسرے کا دیا ہوا نوالا چبانے کا عادی نہیں ہوں، میں نوالے کو چیک کرتا ہوں بھائی کتنا ایک چبانا چاہیے، پھر نوالا نہیں، پھر ہم چک لگاتے ہیں۔ تو اس لیے پوری بات آپ کریں، اس لیے ان کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے 1 رکعت بھی نہیں پڑھتا۔ میں ان کے پیچھے حج پڑھنے کا بھی قائل ہوں کہ تسی نماز آدھے ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، حالانکہ حضرت ابو بکر کا رتبہ تھا تو ابو بکر صدیق کو کیوں نہیں کہا؟ حضرت امام مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر حضور پاک کا اتنا قریب ہے کہ اس کے لیے بعدی آتا ہی نہیں ہے، اسے نسبت اتحادی حاصل ہے، اس کے لیے بعدی آتا ہی نہیں ہے، جہاں نبی وہاں صدیق، چاہے غار ہو چاہے مزار ہو، ٹھیک ہے، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو، جلوت میں صدیق ہے تو خلوت میں صدیقہ ہے، تو اس کے لیے تو بعدی آتا ہی نہیں ہے۔ لیکن شاید یہ جواب آپ کو کما حق کو سیراب نہ کرے، تو ایک فقیر کا جواب بھی آپ رکھ لیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، قرآن کہتے ہیں آپ نے ہر چیزوں کے 2 جوڑے، دو جوڑا بنایا، ٹھیک ہے، دن کے ساتھ رات ہے، پھول کے ساتھ باقی معاملات، کانٹا خوشبو، اس طرح ترتیب میں ہر چیزوں کے جوڑے ہیں، تو اس طرح شان نبوت کا بھی جوڑا ہے، جلالی مزاج جمالی مزاج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ جلالی جمالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جمالی ہیں، ٹھیک ہے، جوڑا بن گیا۔ حضور پاک علیہ السلام جلالی بھی ہیں جمالی بھی ہیں، دونوں صفتیں ہیں، لیکن صفت جمال کا غلبہ ہے، جلال کا غلبہ نہیں ہے، صفت جلال کا غلبہ نہیں ہے، جمال کا غلبہ۔ ان کے بعد ابو بکر ہوتے تو جوڑا نہ بنتا، کیونکہ اس پہ بھی جمال کا غلبہ ہے۔ ان کے بعد عمر آئے ہیں، اگر نبوت ہوتی تو پھر جوڑا بن جاتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ آخری صحابی کس ہجری میں وفات پائے، ان کا نام کیا ہے؟ کتاب العلم آپ نے پڑھی ہے؟ باب رفع العلم پڑھ لیں نہ بیٹا، جزاک اللہ، ادھر بیٹھے، دونوں کو گرمی ہوگی، کوئی نہیں پرابلم، میں کو وڈی ماتا پترا میں کو نہ تھیوے تو آپ کو تھیوے، ٹھیک ہے۔ آپ نے باب رفع العلم پڑھا ہے صحیح بخاری کتاب العلم میں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لا یحدثنکم احد بعدی غیری، حضرت انس کا لفظ ہے، میرے بعد تمہیں یہ حدیث کوئی نہیں سنائے گا، تو آپ اس پہ فتح الباری عمدۃ القاری قسطلانی دیکھ لیں، اس کا فیصلہ ہو جائے گا، یا آپ کو استاد الحدیث صاحب نے بھی بتا دیا ہوگا، تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ یہ سوال تو آپ کی کلاس کا ہے۔ خدا تو حج تلے ونجے، ہر علاقے کا آخری صحابی الگ الگ ہے تاریخ وفات کے اعتبار سے۔ حضرت انس بصرہ کے آخری صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ عامر بن طفیل واصلہ کوفہ کے آخری صحابی ہیں۔ سدی بن عجلان ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ دمشق اور ملک شام کے آخری صحابی ہیں۔ حضرت ابو طفیل مکہ مکرمہ کے آخری صحابی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد انصاری الساعدی المدنی رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے آخری صحابی ہیں۔ وَهُوَ آخر من مات بالمدینة من الصحابۃ رضی اللہ عنہم، 110 ہجری، 110 ہجری پہ صحابہ کا زمانہ ختم، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، تو اس لیے وہ صحابی ہیں۔ اس کے اختلاف کی گنجائش بھی ہے، کسی اور صحابی کے اوپر بھی اقوال موجود ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ اس شہر کے آخری ہیں اور اس شہر کے آخری وہ ہیں۔ آپ اب دروازے کھول دیں، جزاک اللہ۔ اب میرے خیال میں بچے خاموش ہونا شروع ہو گئے، اوپن بیٹا، ہاں چلیں۔
خلفاء راشدین کا دارالسلطنت مدینہ طیبہ تھا، جبکہ حضرت علی آخری خلیفہ راشد کوفہ کیوں لائے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے دور میں جو فسادی آئے نا، تو حضرت علی جانتے تھے ابو بکر عمر عثمان کے دور میں امن تھا، حضرت عثمان کے آخری دور میں فساد پڑا تو مدینہ طیبہ کی حرمت پامال نہ ہو، اس لیے مدینہ طیبہ سے دارالخلافہ باہر لے جائیں، سیدنا علی المرتضیٰ باہر لائے ہیں۔ اور سلام ہے حضرت علی المرتضیٰ کی سوچ، فہم و فراست کو کہ واقعی جو بعد میں مسائل ہوئے ہیں دارالسلطنت میں، تو اس میں مدینہ طیبہ کی زمین پامال ہوتی، جس کا فیصلہ حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے فرما دیا تھا۔ اسماء الرجال کی کون سی کتابیں مناسب ہے؟ اسماء الرجال کا فن، آپ اس پر ہماری فائل بھی اٹھا لیں، اور اسماء الرجال پر آپ کتابیں پڑھنا چاہیں تو کئی ہے، مثلا میزان الاعتدال اٹھا لیں، اور نہیں تو تذکرۃ الحفاظ ذہبی کی اٹھا لیں۔ اگر اس سے بھی آگے بڑھیں تو آپ تہذیب الکمال مزی، امام جمال الدین مزی کی پوری اصحاب سیاستہ کی 8 جلدوں میں کل اصحاب سیاستہ کے رجال پہ بحث کی ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ نہیں تو آپ بخاری کے حاشیے پہ جو اسماء الرجال آخر میں موجود ہے اس کو دیکھ لیں، اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا یہ بھی سوالات ہیں، اور خدا تو نو حج دلائے بن جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کا ارادہ کرنے لگو پھر وضو کرو۔ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، تو اذا آیا ہے، اذا کا معنی اس وقت ہے، تو اذا قمتم الی الصلاۃ جس وقت کھڑے ہونے لگو تب وضو کرو۔ فاذا طعمتم فانتشروا کا معنی یہ کیوں نہیں کر دیا؟ یہ ایک بچونگڑا ہے شاید غالباً، یہ اس کے سوالات آئے، مجھے لوگوں نے کہا حضرت اس کا جواب دے، میں نے کہا کھڈے لائن لگا ہوئے، یہ رو کے ایک دفعہ روتا رہے، ایڑیاں رگڑے کہ مجھے یہ جواب دے، میں ان کے خواہش کو حسرت بناؤں گا، ان لوگوں کو جواب نہیں دیں گے، ان کا کوئی بڑا آ کر بات کرے گا تو انشاءاللہ ہم جواب دیں گے۔ بچوں کو کیا جواب دینا ہے، بچے تو ویسے ہی روتے رہتے ہیں، بچے ہیں یا بچے کھچے ہیں تو چلنے دیں، کہ انہی کے سوال آپ نے اس کا کلپ سنا اور میرے سر ڈال دیا۔ اور خدا کے بندے اگر اذا ماضی پہ آئے، مضارع کا معنی ہوتا ہے، تم یہ کہنے لگے ہو، اس پر سوال ہے کہ ہم اذا ماضی پہ آئے مضارع کا معنی کرتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں نہیں ماضی کا معنی کریں، تو ٹھیک ہے بھائی، اگر ماضی کا معنی کرنا ہے تو قرآن کریم میں ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورۃ نمبر 7 سورۃ اعراف آیت نمبر 204۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جس وقت قرآن پڑھ چکو، کرو نمازی والا تم چپ رہو، تب کیا معنی کرو؟ جب قرآن پڑھا جائے، پڑھا جا رہا ہو تو خاموش رہو۔ آپ نے کیوں مضارع والا معنی کیا؟ آپ مجھے کہتے ہیں میں ماضی والا معنی کروں، آپ بھی کریں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھ لیا جائے پھر چپ کرنا، یعنی قرآن میں بولتے رہو، یہی معنی ہے۔ صحیح مسلم میں اذا قرأ فانصتوا، یہ اذا آیا ہوا ہے، قرأ ماضی پر آیا ہوا ہے، جب امام پڑھنے لگے تو تم چپ رہو، پیچھے مقتدی تلاوت نہ کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو یہ اگر رضا خانی والا معنی کرے تو اذا قرأ، جب امام پڑھ چکے پھر تم چپ رہو، ہن چپ رہنے دا فائدہ، کرو آپ معنی۔ اس طرح کے سوال اٹھا کر آپ لے کر آتے، بچوں کے ان سوالوں کو میں یوں اڑانا جانتا ہوں جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کو جواب دے کے ان کو پاپولر بنا دیں، یوں نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ جو آپ نے اذا قمتم الی الصلاۃ پیش کیا یا فاذا طعمتم فانتشروا پیش کیا، تو یہ تو قرینہ حالیہ اور مقالیہ ہے، قرائن بھی تو ہوتے ہیں نا۔ اذا قمتم میں قرینہ موجود ہے کہ وضو پہلے کرنا چاہیے، وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا میں اگلا لفظ موجود ہے وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، یہ سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب پارہ نمبر 22 ہے۔ اس پہ تو حکم موجود ہے کہ باتوں کرنے کے لیے بات میں بیٹھ نہ جاؤ، اس بنیاد پہ اس کا معنی قرائن کے لحاظ سے ہم ماضی والا کر لیں گے، لیکن قرائن کے لحاظ سے ماضی والے معنی کو اٹھا کے آپ مستقل اصول اور قواعد بنا لیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو اسی لیے بیٹا میں نے نحو پڑھی بھی ہے اور نحو پڑھائی بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے سوالات کو جانتے نہیں ہیں۔ رضا خانی کہتے ہیں پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے 11ویں شریف کا دودھ بانٹتے ہیں، اس بارے میں ارشاد فرما دیں۔ محبوب سبحانی ذل رحمانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے 11ویں شریف کے دودھ بانٹنے کا حکم یہ جو بتاتے ہیں، دو باتیں ہیں۔ اگر یہ دین کا حصہ ہے تو اس پر دلیل چاہیے، قرآن حدیث سے دلیل تو ہے نہیں، شریعت دلیل بتا نہیں رہی، اور اگر دین کا حصہ نہیں ہے تو رسم و رواج ہے، اور رسم و رواج کے ہم قائل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ خیر صلی اللہ۔
اشکال یہ ہے کہ رضا خانی کہتے ہیں کھانے کے بعد بسم اللہ وعلی برکت اللہ حدیث سے ثابت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں آپ کے لیے جائز ہے، بسم اللہ کے ساتھ کچھ آیتیں پڑھ لے عملیت جائز نہ ہو۔ آپ کو سوال سمجھ آیا؟ مجھے تو نہیں آیا، جس نے سوال لکھا ذرا وہ سمجھا دے تاکہ میں جواب دے پاؤں، مینو تو سمجھ نہیں آیا۔ ختم کا تو ادھر لفظ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں یار یہ ان کا کام ہے، ختم فلاں فلاں اے سارے اپنے طرف کھان پین دی ڈرامے بازی اور کچھ بھی نہیں۔ بھئی آپ بسم اللہ پڑھ کے کھائیں یا کچھ اور پڑھ کے کھائیں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن آپ خاص کر کے کھانے پہ پھونک کے کہیں گے یہی کھانا اس کے پاس جا رہا ہے، تو یہ مولانا احمد رضا خان سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ ان کی جو آخری وصیت ہے نا، وفات سے 7 گھنٹے میرے خیال میں 59 منٹ پہلے کی جو وصیت ہے وہ چھپ چکی ہے ان کے وصایا شریف میں۔ وہ کہتے ہیں میری وفات کے بعد سوڈے والی بوتلیں، آلو والی اور قیمے والی کچوریاں اور سیب کا پانی، انار کا پانی یعنی جوسز اور فلاں فلاں چیز، ان پر کچھ پڑھ کے مجھے ہر ہفتے میں کچھ نہ کچھ دے دیا کریں۔ یہ تو انہوں نے اپنے ماں بعد کے ساتھیوں کا بینک بیلنس کھول کے رکھا تھا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تو ان کی بات ہے بھائیو، اس سے پہلے شریعت میں یوں نہیں ہے کہ آپ چیز پہ پڑھیں وہی چیز آگے جائے گی، چیز نہیں جائے گی، یہ اپنے پاس آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس پر تو کئی چیزیں، ہاں میت کی فلاں چیز مجھے دے دیں، میت کی فلاں چیز دے دیں، اس پر تو جوابات بھی ہے کہ ایک خاتون نے کہا تھا میت کی کیا کیا چیز آپ کو چاہیے۔ قرآن میں ہر چیز پہ موت آنی ہے، اس کا مطلب ہے فرشتوں کو موت آنی ہے، کیا انسانوں کی طرح کل قیامت میں فرشتوں کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ تو کیا جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی نہیں مسئلہ، موت آنی ہے، کلو شیء ہالک الا وجہ، ہر پہ موت آنی ہے۔ اس کے 2 جواب ہمارے حضرات دیتے ہیں کہ فرشتوں کو موت آنی ہے، ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن ان کی زندگی تکلیفی نہیں ہے کہ ان سے سوالات و جوابات ہو، وفات اس بنیاد پہ آنی ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور باقی حضرات کہتے ہیں نہیں، جو آسمان سے اوپر کی باتیں ہیں وہ اس سے علیحدہ ہے، مستثنیٰ ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ موت سب پہ آنی ہے۔ جب سب پہ آنی ہے تو سب کو زندہ کیا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم مکلف ہیں، وہ غیر مکلف ہیں، غیر مقلد نہیں، غیر مکلف ہیں۔ قیامت کے دن آدمی کو اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، جو بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد فوت ہو گیا اس کا نام ہی نہیں رکھا گیا، اس کو کیا نام سے پکارا جائے گا؟ اس کو کہیں گے اوے بے نام بچہ، ٹھیک ہے؟ سادے بندے ہو اس دھرتی پہ، اس کو اس کے بیٹے کا نام، باپ کا نام دیں گے، فلاں کا بیٹا۔ آدمی کو اس کے نام سے پکارا جائے گا تو کوئی نہیں مسئلہ، جس کا نام پتہ نہ ہو، آج بھی مدینہ منورہ والے اسے عبداللہ کہتے ہیں، محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان کا کام ہے، جن نے بلانا ہے، نہ تسی بلانا ہے نہ میں بلانا ہے۔ ویسے نام رکھنا چاہیے وفات شدہ کے، نام تو ضرور ہونا چاہیے۔ رافضی کہتے ہیں تمام صحابہ نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، استغفر اللہ۔ حضور پاک کے وفات کے بعد دلیل پیش کرتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا والی آیت، پتہ نہیں آگے کوئی حدیث لکھی ہے، فَيُقَالْ إِنَّ هَؤُلَاء، اور اس دلیل کی بنیاد پہ یہ کوئی حوالہ بھی تو لکھ دیں، آپ نے اس حدیث کا حوالہ نہیں لکھا، یہ اللہ کے حوالے کر دیا، میں آپ کو جواب دینے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے، رافضی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارتد الناس بعد نبی کریم اللہ ثلاث، مقداد، حضرت بلال اور حضرت سلمان، یہ 3 زندہ۔ اس میں تو حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن حسین کو بھی انہوں نے اڑا دیا، تو ان کو پہلے اپنے گھر کی تلاشی لیں، یہ بکواس ہے، بے ایمانی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور پاک کی شادی 25 سال کی عمر میں پہلی ہوئی، 30 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، نبوت کے بعد آپ کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی۔ اعتراض رافضی کہتے ہیں بغیر مذہب کے 10 سال میں بیٹیاں جوان بھی ہو گئی، شادی بھی ہو گئی، طلاق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس آپ نے آصف رضا علوی بے ایمان کا کلپ تو سنا ہے، میرا جواب نہیں سنا آپ نے۔ اس بچوں کو میں نے جواب دیا، اس کے ابے نے بھی آج تک جواب نہیں دیا، لیکن آپ اہل باطل کو سنتے ہیں، اہل حق کو نہیں سنتے۔ یہ اس بے ایمان کے لفظ ہیں، میں نے فلاں سے لے کر فلاں تک کو پڑھا، فلاں سے لے کر فلاں تک کو پڑھا، اس کا جواب نہیں، آپ مجھے جواب دیں، اور 10 سال پہ جوان بھی ہو گئیں، یہ بھی ہو گئیں، یہ بھی ہو گئی، یہ اس کا جواب ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ آپ انہی کا نوالا ہمارے منہ میں ڈالتے ہیں، میں کسی کا بنا ہوا نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈالتا۔ آپ اس کا جواب ہمارے بھی تلاش کریں نا، یوٹیوب پر مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں، آگے اولاد پیغمبر لکھیں، آپ کو جواب آئے گا، اور اس ابے کا دادا بھی یاد کرے گا کہ جواب کہتے کیسے ہیں۔ ایسی آپ رافضی کی کلپ کو اٹھا کر آپ ہمیں کہیں جواب دیں، پوری تفصیل سے میں نے اس پر جواب دیا، آپ اس بیان کو اٹھا لیں۔ اس میں میں نے ایک ہی چیز کو پروف کیا، پیدا کب ہوئے، نکاح کب ہوئے۔ 10 سال کی بات تو ہے ہی جھوٹ، جو 10 سال میں اعلان نبوت ہوا ہے، طلاق اس وقت نہیں ہوئی، 3 سال بعد جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت اتری، اس وقت جا کر حضور پاک نے اعلان نبوت کیا، پھر 2 سال بعد انہوں نے آ کر طلاق دی جب 45 سال عمر ہو چکی ہے۔
اس ملعون نے کہاں سے کہاں بات لائی؟ اور اس وقت تک کہ حضور کی بیٹیوں کو نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی جب طلاق ہوئی ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے۔ یہ کہتے جوان بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی۔ اس حرامی نے جو آپ کو غلط راستے پہ شادی واللہ اس پہ چلا دیا، وہ نکاح اور ہے، شادی اور ہے۔ نماز فرض معراج کی رات ہے، تو حضرت عمر اسلام سے پہلے کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ بھئی نفل نماز بھی تو ہو سکتی ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ہے، نفل نمازیں کوئی نہیں ہے۔ آپ اس دھرتی پہ صرف نماز فرض نماز ہی جانتے ہیں، آپ غیر مقلد ہیں، ہم نے کوئی سنتیں نہیں پڑھنی۔ اکثر اہل سنت کے خطبہ کہتے ہیں حضرت امام حسین، امام زین العابدین، امام علیہ الصلوۃ والروافظ کی امام نہیں کہنا چاہیے۔ لو جی دس، پھر امام حنیفہ بھی نہیں کہنا چاہیے، بتائیں نا بھائی۔ جب اہل سنت امام کہیں گے تو اہل سنت والا معنی ہوگا نا، رافضی امام کہیں گے تو ان والا معنی ہوگا، نہیں سمجھے بھائی؟ اہل سنت امام کہتے ہیں پیشوا کو، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیشوا نہیں ہے۔ حضرت حسین کو پیشوا نہیں مانتا، اس بے ایمان کو میں نہیں مانتا، یہ کوئی بات ہے؟ رافضی کہتے ہیں وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، تو وہ جانے اور وہ معاملات جانے نا، تو وہ اپنا جواب دیں گے۔ میں تو اہل سنت ہوں، تو میں تو اپنی بات کروں گا۔ رضا خانی کہتے ہیں میرے تیجے سالانہ کو تم بدعت کہتے ہو، تبلیغی جماعت کے سروزہ چلے کو بدعت نہیں کہتے۔ سروزہ چلہ یوں نہیں ہے کہ جس نے سروزہ نہیں لگایا اس کا ایمان ہی ختم، جس نے چلہ نہیں لگایا اس کا ایمان ہی ختم۔ تو آپ تو کہتے ہو جس کا تیجا چلہ 40واں 7واں سال نہیں ہوا وہ تو بخشا ہی نہیں گیا، آپ تو دین کا حصہ بناتے ہو۔ اور جماعت والے کہتے ہیں یہ دین سیکھنے کا ذریعہ ہے، چلہ لگا کے سیکھ لو، چاہے خانقاہ میں بیٹھ کے سیکھ لو، چاہے مدرسے میں بیٹھ کے سیکھ لو۔ تو بھائیو آپ کار ثواب بناتے ہیں، آپ اس کو ثواب بتاتے ہو، ہم ان چیزوں کو علاج بتاتے ہیں۔ تو ثواب کی دلیل چاہیے، علاج کی دلیل نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں کہتے جو رحمت اجتماع پہ نہیں گیا اس کا ایمان ہی ختم، تم کہتے ہو جو 12 ربیع الاول کے جلوس پہ نہیں ہے اس کا ایمان ہی ختم۔ دلیل تمہارے سر ہے، ہمارے سر نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ کہے تو ڈسپرین کی گولی کھا لے، وہ کہ دلیل بھی کھا، تو کہ بھائی علاج کی دلیل نہیں ہوتی۔ ہاں ڈسپرین گولی کھانے پہ 2 رکعت نماز نفل کا ثواب ہے، پھر دلیل چاہیے۔ تو تم تو اپنے کاموں کو ثواب بتاتے ہو، دلیل تمہارے گاٹے فٹ ہے، تم ہمارے گلے ڈال رہے ہو۔ اتنی کچی گولیاں ہم نے نہیں کھیلی۔ اصطلاح سالکین میں تصور شیخ کی حیثیت و حکم کیا ہے؟ سید احمد سعید ان صورتوں کو تصور کا نام دے کر تردید کرتے ہیں۔ خانقاہ میں کسی شیخ کی بیعت کر لیں، وہ آپ کو سمجھائے دیں گے۔ عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہنا کیسا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے سچ کہا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے، پرفیکٹ کہا ہے، 100% رائٹ ہے مولانا اس پر۔ یہودی ایجنٹ نہیں ہے تو پھر اپنے سابقہ سالے زیک گولڈ سمتھ کی الیکشن کمپین میں کیوں گیا ہے؟ اور پوچھو اس وقت عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم اور سلمان ابن جمائمہ، مجھے بتاؤ، بلکہ ابنائے جمائمہ کس کے پاس پل رہے ہیں؟ جن گھر میں پل رہے ہیں ان گھر والوں کا مذہب کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہودی۔ تو جن کی اولاد یہودیوں کے پاس پل رہی ہے وہ ہمارا ریاست مدینہ کا مستری بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمو نمتھا تو جن وزیرستان والے پہاڑا تو لتھا۔ عجیب بات ہے، یہ ریاست مدینہ بنائے گا۔ میں تو ان مولویوں کے دماغوں پہ حیران ہوں جنہوں نے اس سے امید لگائی ہوئی ہے کہ دین لائے گا۔ سبحان اللہ۔ بھئی تمہارے پاس بیل ہے، تمہارے پاس گائے نہیں ہے کہ تم دودھ سے لسی بنا لو گے۔ مجھے تو ان مولویوں پہ حیرانی ہے، خدا کی قسم۔ اسی انہوں مانج تلے لے کے آنے پھر کٹے تلے جاندے نے، تو بھائیو اس سے تمہیں دین کی امید نہیں ملے گی۔ یہ ریاست مدینہ بنانے والے لوگ ہیں، ہر کام ریاست ابو جہل والے ہیں ان کے، اور کام ریاست مدینہ۔ ہم نے ان کی فرعونیت کو اس وقت للکارا ہے جب ان کا پورا پاکستان میں طوطی بولتا تھا، اس وقت یہ اہل حق کا کچھ نہیں کر سکے، تو اب کیا کریں گے؟